جن کے پاس جاؤ گے اگر وہ میرے نبی، وہ مدینے والے، وہ کالی کملی والے، وہ گنبد خضرا میں آرام کرنے والے، وہ خالق کون و مکان کے محبوب، وہ اگر ہمارے اور آپ کے سامنے میں چہرہ پھیر گئے تو ہمارے اور آپ کے لیے کوئی اور سہارا باقی رہے گا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم بھی نفسی نفسی کریں گے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے میدان محشر میں سبھی لوگ پریشان ہوں گے، سبھی لوگ، سب سے پہلے انسان حضرت آدم وہ بھی پریشان، حضرت نوح بھی پریشان، حضرت ابراہیم بھی پریشان، حضرت یونس بھی پریشان، حضرت موسیٰ بھی پریشان، حضرت عیسیٰ بھی پریشان، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہوں گے، یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرا پروردگار میری امت کا کیا ہوگا، اے میرے پروردگار میری امت کا کیا ہوگا۔ اگر وہ نبی ہم سے اور آپ سے چہرہ پھیر لے تب کیا ہوگا؟ تو چہرہ بنائیے۔ تو ہم کہہ رہے تھے مولانا منظور عالم صاحب کے بارے میں کہ 2005 میں آیا اور 2007 میں میرا سفر ہوا تھا گجرات کا مولانا منظور عالم صاحب کے ساتھ۔ وہ میرے قبلہ محترم کے دوست ہوتے ہیں، مولانا محمد مسعود عالم صاحب قاسمی جو لہدریا کے رہنے والے ہیں، میرے قبلہ محترم کے مولانا منظور عالم صاحب دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست مفتی رفیق عالم صاحب قاسمی جو داماد ہوتے ہیں مولانا مفتی منصور عالم صاحب ناظم جامعہ امدادیہ کے، وہ میرے دوست ہوتے ہیں۔ وہ مولانا منظور صاحب ان کے استاد ہوتے ہیں۔ دو طرح کی نسبتیں ہو جاتی ہیں، ایک تو میرے دوست کے وہ استاد ہیں تو دوست کا شاگرد ہوتا ہے، تو میں ان کا شاگرد تھا اور وہ میرے دوست کے دوست تھے، اس لیے میں ان کا داماد ہوتا تھا۔ اس لیے ان دو نسبتوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ گجرات گیا تھا۔ وہ لوگوں گجرات میں ان کے ساتھ میں لوگوں نے جو عقیدت کا معاملہ کیا، وہ جو محبت کے ساتھ پیش آیا، وہ جو لوگوں نے کہا کہ مولانا منظور عالم صاحب مادی پوری مذاہب نہیں بلکہ مولانا منظور عالم صاحب مادی پوری، انہوں نے علماء دیوبند کی لاج رکھ لی۔ اور کٹیہار میں جو مناظرہ ہوا، حالانکہ مناظرہ دارالقلعہ میں ہوا جو اتر دیناجپور میں آتا ہے، لیکن یہ مناظرہ کٹیہار کے نام سے مشہور تھا۔ کیوں کٹیہار کے نام سے مشہور تھا؟ اس لیے کہ مادی پور کٹیہار میں ہے اور کٹیہار کا مناظر مولانا منصور عالم صاحب تھے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جمعے میں ان کا پروگرام طے تھا اور لوگ ان سے گزارش کرتے تھے کہ جناب مناظر صاحب آج کے جمعے میں آپ کا بیان ہماری مسجد میں ہوگا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ امت کے اوپر آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ملک ہندوستان کے اندر وہ کٹیہار کی سرزمین پر علماء دیوبند کی طرف سے آپ نے نائب بن کر نقیب بن کر آپ نے ولاج رکھ لی ہے، اور آپ نے ناموس رسالت کے لیے بدعت و خرافات کے سامنے، شرک و بدعت کے سامنے میں آپ بالکل آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے علماء دیوبند اور طبقہ دیوبند کی ایک لاج رکھنی تھی، اس لیے آپ اس بات کے لائق ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ کا اکرام کیا جائے، آپ کا اعزاز کیا جائے۔ آپ کے لیے منبر بھی حرام ہے۔ آئیے جمعے کے دن آپ میرے جمعے میں خطاب کیجیے۔ یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، یہ میرے کانوں نے سنا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ 2007 کی بات ہے، کیا 2005 میں مناظرہ ہوا تھا؟ اس زمانے میں عمارت شریعہ میں پڑھ رہا تھا۔ یہ 2007 کی بات ہے۔ وہ مادے پور کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت غریب کی رحمت کرے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سبوں کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت بھرپور ان کو ان سب کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ جو ایک جماعت تیار کر کے گئے ہیں، مولانا احسان صاحب ہیں، مولانا منور صاحب ہیں، مولانا شعبان صاحب ہیں، مولانا فضائی صاحب ہیں، یہ جتنے لوگ ہیں، کہاں درجنوں لوگ ہیں جو ان کے صدقہ جاریہ کے طور پر ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ان کے اوپر رحم فرمائے گا اور صدقہ جاریہ کے طور پر ان کی مغفرت فرمائے گا۔
फरमाएगा कि मेरी तीसरी बात हुई जनाब मौलाना मंजूर आलम साहब के नाम। चौथी बात मेरी होगी आप तमाम नौजवानों के नाम। मेरे नौजवानों, बात सिर्फ आधे घंटे तक होगी, फकत 12:10 में तकरीबन बैठा था, 40 के बाद खत्म होगी। मेरे नौजवानों, मेरा आपसे सवाल है।